والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک جسم میں جان باقی ہے وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آپ کے بچپن کا تذکرہ کیا تھا، اور آپ کی ولادت سے اور اس سے پہلے آپ کی شان نورانیت، پھر آپ کی ولادت اور پھر آپ کا بچپن، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ اور وہ وقت جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو انہوں نے گزارا بچپن سرکار کا، اس کا تذکرہ ہم نے کیا، اور جو عظیم واقعہ شق صدر کا ہوا اس کے حوالے سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر کیا، جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مشہور زمانہ سلام میں جس کے بارے میں فرمایا، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس پر ہم نے ذکر کیا اس کا نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کے بارے میں محدثین اور مفسرین اور علماء نے اور اسلاف نے کیا کہا، تو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کا ذکر کیا تھا۔ حضرات، حضور کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک اس حیات ظاہری میں 5 سال اور 1 ماہ کی، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کو واپس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس واپس لے گئے۔ تو یہ عرصہ نبی کریم علیہ السلام کا وہاں پر گزرا بنو سعد کے قبیلے میں، پھر وہ واپس چھوڑ کر گئے، اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام کو واپس چھوڑ کر گئیں تو اس کے بعد 2 مرتبہ وہ پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غزوہ حنین میں جب تشریف لے گئے اس موقع پر بھی وہ تشریف لائیں، ان کے لیے چادر بچھائی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا کر فرمایا میری اماں حلیمہ، حضور ماں کا درجہ دیتے تھے اللہ۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال تھی تو تب حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کو لے کر حضور کا جو ماموں خاندان تھا بنو نجار، یہ مدینہ منورہ میں قبیلہ آباد ہے، تو بنو نجار کی تھیں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، تو نبی پاک علیہ السلام کے ننیال تھے مدینہ منورہ میں، اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو 6 سال کی عمر مبارک میں ساتھ لے کر
اپنے والدین اور اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام بنو نجار کا پھر جوانی کے عالم میں اور ہجرت کے بعد حضور اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے، یہاں تالاب تھا، یہاں میں تیرا کرتا تھا، سوئمنگ کیا کرتا تھا، یہاں میں رہا، سارے کو حضور بعد میں بھی جب ہجرت فرما کر حضور تشریف لائے اس کا ذکر حضور فرمایا کرتے تھے۔ تو 6 سال کی عمر مبارک ہے۔ حضور کریم علیہ السلام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کی خادمہ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ گئے مدینہ منورہ اور پھر وہاں 1 مہینہ تقریباً قیام رہا ان کا۔ وہاں سے پھر یہ واپس تشریف لائے اور جب واپس پہنچی تو یہ جو ابوا کی بستی ہے، یہ مکہ اور مدینہ شریف اس کے درمیان میں یہ جگہ ہے، اس مقام پر ابوا کے مقام پر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہوئی، اب بیمار ہوئی اور اس مقام پر ہی آپ کا وصال ہوا اور وہیں ان کی تربت بنی، قبر بنی وہاں پر۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس، سیدہ ام ایمن ساتھ ہیں، مل کر انہوں نے تدفین کی اور وہ قبر آج بھی اس جگہ پر موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور پھر وہ حضرت سیدہ ام ایمن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کو لے کر واپس مکہ میں پہنچی اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا ہیں ان کے حوالے کیا۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی پرورش، نگہداشت، وہ سعادت حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں ان کی قبر بھی مدینہ منورہ میں تھی، ان کا وصال بھی وہیں پر ہوا۔ حضور کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہ تشریف لے کر گئے تھے تو وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ ان کی قبر بڑی مشہور اور معروف تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ جب اب مسجد نبوی شریف بنی ہے تو تب اس قبر کو منتقل کیا گیا جنت البقیع کے اندر، اور 1500 سال بعد بھی، کیونکہ بالکل جوانی کا عالم تھا، 20-25 سال کے قریب عمر تھی، جوانی کا عالم تھا، اور 1500 سال بعد بھی دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا جسم اطہر بالکل تر و تازہ تھا، کفن تک میلا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہاں ایک مقام ہوتا تھا، ابھی بھی گوگل پر اس کی تصویر موجود ہے، قبر عبداللہ کے نام سے آتی ہے کہ یہ مکان ایک جگہ ایسی تھی جس میں ان کی قبر تھی۔ اب وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں آ گئی چونکہ حصہ، وہاں کچھ اور بھی قبریں تھیں اس مقبرے میں، تو وہ قبریں پھر ساری جنت البقیع کے اندر منتقل کی۔ آپ کے والد گرامی کی قبر بھی نہیں ہے، والدہ کی قبر ابوا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام بعد میں 2 مرتبہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور میں یہاں ایک بات اس حوالے سے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور کریم علیہ السلام کے جو والدین ہیں ان کا وصال جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے۔ ابھی سرکار نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت ایشو ہے کہ لوگ آج، بہت سے لوگ، دیگر مسالک کے لوگ اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں، بالخصوص وہابیہ جو ہیں، اب وہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس بات۔ اس میں جو آراء ہیں 3 باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زمانہ فطرت کے لوگ تھے، یعنی یہ وہ وقت تھا جس میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، کسی نبی کی دعوت موجود نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، یہ بنو ہاشم کا قبیلہ، حضرت عبد المطلب۔ آپ کو بہت سی ایسی روایات ملیں گی جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ توحید خدا بندی کو ماننے والے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے اکثر سنا کہ جب
ابرہا جو یمن سے آیا تھا 500 ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کی سورت جو نازل ہوئی اس میں اس واقعے کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو جب وہ ابرہا کی فوج نے آ کر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا اور اونٹ لے کر چلے گئے، تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ وہ اونٹ لینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا کیسے آنا ہوا، تم مکہ کے سردار ہو، کسٹوڈین ہو کعبہ کے، کیسے آئے ہو؟ کہا تمہاری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ اٹھا لیے ہیں، سارے میرے اونٹ مجھے واپس دیے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم مجھے ریکویسٹ کرنے آئے ہو کہ میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم اس کے متولی ہو، کسٹوڈین ہو، اور تم مجھے کہو گے، ریکویسٹ کرو گے کہ کعبے کو نہ گراؤں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں، کعبہ جس رب کا ہے وہ رب جانے اور اس کا گھر جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ تو اس سے پتہ چلا، بے شمار ایسی روایات آپ کو ملیں گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے یہ لوگ، اور حضور کریم علیہ السلام کا نور حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر، اس پر علماء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جو منتقل ہو کر آیا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر سیدہ آمینہ تک، جن جن پشتوں میں، رحموں میں نور نبوت منتقل ہو کر آیا ہے، وہ سب توحید خدا بندی کو ماننے والے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کبھی کسی نے نہ بت پرستی کی ہے، نہ شرک کے قریب گیا ہے۔ اللہ نے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں نور نبوت کو منتقل کر کر آپ کے والدین تک پہنچایا۔ یہ ہمارا اس بات پر ہمارا عقیدہ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جن جن پشتوں میں، رحموں میں منتقل ہو کر آیا، وہ سب توحید خدا بندی کو ماننے والے تھے۔ ان میں سے کبھی بھی کوئی بندہ شرک کے قریب نہیں گیا، کوئی عورت گناہ کے قریب نہیں گئی۔ اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں نور نبوت کو منتقل کیا اور سیدہ آمینہ تک یہ امانت پہنچی۔ تیسری بات، اور اس پر امام جلال الدین سیوطی امت کے جلیل القدر محدث جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی، اور امام جلال الدین سیوطی قاہروں میں آپ کا مزار ہے، میں وہاں پر حاضر ہوا ان کی قبر پر، اللہ اکبر۔ وہ ایسا محدث تھا جس نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، 72 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا شرف ان کا نصیب ہوا عالم بیداری میں۔ کہا مجھے کسی حدیث کے بارے میں کوئی بات، کوئی شک، تردد، میں براہ راست نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتا تھا۔ ایسے کئی لوگ گزرے ہیں امت کے اندر، بڑے بڑے محدثین، وہ کہتے ہیں اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ اور شک پیدا ہوتا، ہم ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے عالم روحانیت میں سوال کرتے، ہمیں بارگاہ مصطفی سے اس کا جواب ملتا۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے 6 کتابیں لکھی نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر، 6 رسائل ہیں ان کے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی اس کا خلاصہ موجود ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی، اللہ اکبر۔ اور تیسری جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ کو، ایک تو یہ کہ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، دوسرا یہ کہ حضور کریم علیہ السلام کے والدین دین ابراہیمی پر ہیں، تیسرا یہ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ میرے آقا ان کی قبر پہ تشریف لے کر گئے، سیدہ آمینہ کی قبر پر بھی تشریف لے کر گئے، حضور کریم علیہ السلام بیٹھے کافی دیر روتے رہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خاطر وہ جو دین ابراہیمی پر تھے انہیں زندہ کیا، قبر سے وہ باہر آئے، زندہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھا اور حضور کی صحابیت کا شرف بھی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ تیسری رائے جو ہے علماء اور محدثین کی اس حوالے سے ہے، اللہ اکبر۔ امام دارقطنی نے اس کو ذکر کیا، حافظ ابن عساکر نے اس کا ذکر کیا، امام ابن شاہین نے الناسخ والمنسوخ کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اور سیدہ آمینہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر گئے، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے والدہ کی قبر پر واپس تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے سبب پوچھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا، اللہ نے میری ماں کو زندہ کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر دوبارہ اللہ نے انہیں قبر میں لوٹا دیا۔ وہ دین ابراہیمی پر تھے
اور ایک مزے کی بات یہ، امام جلال الدین سیوطی نے جو کتابیں لکھی اس عنوان پر، انہوں نے اس کتاب کے اندر اس شخص کا نام نہیں لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کے دور میں کسی نے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ وہ اہل ایمان نہیں ہے، تو امام سیوطی نے یہ جملہ سن کر اس شخص کا 6 کتابیں لکھی عربی زبان کے اندر، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی جگہ اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا۔ آپ فرمایا وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام ذکر کیا جائے جو نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان میں شک رکھتا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔ جو ایسا بد عقیدہ ہے، جس کا ایسا برا عقیدہ ہے کہ وہ نبی کے والدین کے بارے میں کلام کرتا ہے، اس کا نام بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ تو یہ میرے آقا کریم امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، بڑے امت کے جلیل القدر نام ہے یہ۔ انہوں نے فرمایا کہ رب کی رحمت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، رب کی رحمت ہر چیز پر قادر ہے، جسے وہ پسند فرمائے اور اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اس کو اور بھی بہت سے محدثین نے اس کا ذکر فرمایا، بلکہ علامہ ناصر الدین ابن المنیر المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کا زندہ کرنا ثابت ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھی مردوں کا زندہ کرنا ثابت ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازے، وہ قادر ہے۔ اپنے حبیب کو یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ اس نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے۔ اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نبی کے والدین کے ایمان کے بارے میں بات کریں، لیکن قرآن حکیم نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے نا یہ نجس ہے۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کا کلام کرنا اور آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنی، یہ کسی کے لیے زیبا نہیں ہے۔ کسی بندہ مومن کو اور کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں کوئی کلام کرے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی یہ شان اور یہ مقام اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی نبی کریم علیہ السلام کو کہ آپ نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا، اور یہ معجزہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا کہ اللہ نے پھر انہیں زندہ فرما کر اور انہوں نے کلمہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک بات میں نے ضمناً نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں آپ کو عرض کی۔ ٹھیک ہے جی، پہلی رائے یہ وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کو زندہ فرمایا، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، صحابیت کا شرف نصیب ہوا، پھر دوبارہ ان کو واپس لوٹا دیا برزخ کی طرف۔ اور الحمدللہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں۔ وہ اہل ایمان میں سے تھے اور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں نور نبوت منتقل ہو کر آپ کے والدین تک پہنچا۔ اور پھر 8 سال کی عمر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہوا، 6 سال کی عمر تھی جب حضرت آمینہ کا وصال ہوا، پھر حضرت عبد المطلب کی کفالت میں کسٹوڈین شپ میں آ گیا۔ وہ آپ کے سربراہ تھے، متولی تھے آپ، ان کے اندر وہ کعبے کے متولی ہیں، آپ کے دادا ہیں نبی کریم علیہ السلام کو۔ اور ان کے لیے آپ پڑھیں سیرت کی کتابوں میں، جو کعبہ شریف ہے نا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ان کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا تھا، چادر بچھائی جاتی تھی یا قالین بچھایا جاتا تھا، چونکہ ہم کعبے کے سردار تھے، متولی تھے کعبے کا۔
اور مکہ کے سردار تھے، تو وہ اپنے اس قالین پر آ کر تشریف فرما ہوا تھا، کسی اور میں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا بندہ اس قالین پر آ کر بیٹھے، اس جگہ پر بیٹھے جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا بچپن تھا، حضور کریم علیہ السلام تشریف لاتے تو آ کے بالکل بغیر کسی جھجک کے دادا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ منع کرتے کہ یہ تو حضرت عبد المطلب کی جگہ ہے، وہ فرماتے تھے نہیں نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کو منع نہ کرو یہاں بیٹھنے سے، اللہ نے اسے بڑی شان عطا فرما دی۔ ساتھ بٹھاتے نبی پاک علیہ السلام کو، اللہ اکبر۔ 8 سال کی عمر ہے جب حضرت عبد المطلب آپ کا وصال ہوا، اور پھر حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، انہوں نے زیر کفالت دیا، انہوں نے زیر کفالت دیا۔ اب ان کی کسٹڈی میں آ گئے، اب ان کی کسٹڈی میں آ گئے، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے ہاں پروان چڑھتے رہے، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور حضرت ابو طالب کی زوجہ جو ہیں اور سیدنا حیدر کرار کی والدہ یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد انہوں نے ماں کی طرح نبی پاک علیہ السلام کو پالا۔ حضور ان کو فرماتے تھے میری امی کے بعد یہ دوسری میری ماں، یہ میری ماں کے بعد یہ میری والدہ ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت فرمائی، اللہ اکبر، ان سے محبت فرمائی۔ ان کے گھر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما رہے 12 سال تک۔ جب 12 سال کی عمر تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس عمر مبارک میں پہلا تجارتی سفر، حضرت ابو طالب شام جایا کرتے تھے مال تجارت لے کر، قافلہ جاتا آپ ساتھ جاتے، تو آپ نے ایک دن ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے میں تجھے بھی ساتھ لے کر چلوں گا۔ 12 سال کی عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں ان کے ساتھ تشریف لے کر گئے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ راستے میں ایک قصبہ تھا، حوران، ضلع حوران ہے، اس کا قصبہ تھا بصرہ۔ جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک عیسائیوں کا بہت بڑی عبادت گاہ تھی، ایک چرچ تھا ان کا، اور اس میں ان کا ایک پریسٹ پادری رہا کرتا تھا، اور وہ عام کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا، نہ ملتا تھا اپنی عبادت میں، اور اپنے مشغلے تھے اس کے، وہ کسی کو اتنا نہ کسی کو لفٹ کرواتا تھا، ملتا تھا، اپنے اندر رہتا تھا، ذکر و فکر جو اس کا طریقہ ہوگا اس کے اندر مصروف رہتا ہوگا۔ اب یہ تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے یہ قافلہ مکے سے آنے والا ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس چرچ کی چھت پر سے منظر دیکھ رہا ہے، اور اس قافلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو درخت ہے سامنے اور اس کے نیچے جو قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک بادل سایہ بن کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے چاروں طرف کوئی بادل نہیں ہے، یہ بادل اسی جگہ پہ کیوں ہے جہاں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ منظر میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، اللہ اکبر۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ جو درخت ہے اس کی شاخیں نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہیں، جس طرح چھتری بنی ہوئی ہے اس طرح وہ درخت سایہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا حیران ہوا، اور اس نے پھر چونکہ مقدس پچھلی کتابوں کا وہ عالم تھا، علم رکھتا تھا انجیل کا، تورات کا، تو اس نے پھر پتہ کروایا، اور اس نے جب پتہ کیا تو اس نے اہل قافلہ کی دعوت کی، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو بلایا۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں ان کے۔ تو جب حضور کریم علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اس نے بغور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، 12 سال کی عمر مبارک ہے، غور سے اس بچے کو دیکھ رہا ہے۔ بچے کو دیکھ کر پوچھتا ہے حضرت ابو طالب سے، یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آگے سے وہ راہب کہتا ہے نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نشانیاں میں ان میں دیکھ رہا ہوں ان کا والد وصال کر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق اس کا والد وصال کر چکا ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ یہ نشانیاں آپ کو پوچھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ نبی پاک علیہ السلام سے کہتا ہے بچے
میں تجھے لات اور عزا، یہ مشرکین کے بتوں کے نام تھے، میں تجھے لات اور عزا کی قسم دے کر کہتا ہوں میں تجھ سے کچھ کوشچنز پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کے جواب مجھے دو۔ اب 12 سال کی عمر ہے، جب اس نے یہ کہا تو آگے سے آپ نے فرمایا دوبارہ میرے سامنے یہ لات اور عزا کا نام نہ لینا، مجھے ان ناموں سے نفرت ہے۔ اس نے کہا کہ میں پھر تجھے خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، تم نے جواب فرمایا ہاں اب پوچھو، رب کے نام سے جو پوچھنا ہے وہ میں بتا دوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کچھ باتیں پوچھی، خواب پوچھے، پھر اس نے کہا کہ میں ان کے دونوں کندھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت کو دیکھا دونوں شانوں کے درمیان کہ مہر نبوت موجود تھی۔ اس نے حضرت ابو طالب کو کہا تمہارا یہ بھتیجا بہت بڑی شان کا حامل ہوگا، میں تمہیں کہتا ہوں ان کو واپس لے جاؤ اور ان کو یہود کی سازشوں سے بچا کر رکھنا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو طالب کو یہ باتیں اس نے کہی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضرات یہ جو لوگ تھے نا، دوسری کتابوں کے جو عالم تھے اور حافظ تھے اس دور کے، تورات اور زبور کے جو لوگ حفاظ ہوتے تھے اس وقت، یہ ان کو علم میں تھا۔ بلکہ یہی ضمناً میں ایک بات آپ کو کہوں کہ سیرت نگاروں نے، تمام سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے، اور قرآن حکیم کی آیت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، پھر اعلان نبوت سے پہلے، جب یہود کبھی اوس اور خزرج قبیلے سے لڑائی کرتے تھے نا، جب یہودیوں کی لڑائی ہوتی ہے ان قبیلوں کے ساتھ، تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ آج تو تم ہم سے لڑ رہے ہو نا، ان قریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تمہیں ختم کر دیں گے۔ یہ یہودی اپنے دشمنوں کو کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آ گئی قرآن حکیم، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان باتوں کی بھی تصدیق کرتی تھی جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ کافروں پر اسی نبی کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ وہ جو نبی آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ پہلے تو فتح مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا تو اب اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب وہ نبی آ گیا اب ماننے سے انکار کر دیا، جب تک نہیں آیا تھا اس وقت تک اس نبی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں فتح طلب کیا کرتے۔ یہ قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا وہ انہیں پہچانتے ہیں، اور اس طرح پہچانتے ہیں اس نبی کو جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ جتنے اہل کتاب تھے نا ان کے بارے میں کہ یہ پہچانتے ہیں نبی کو کہ یہ سچا نبی ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ان کو ہر کتاب کے اندر علم تھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نشانیاں تھی، صفات تھی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ انہیں پہچانتے ہیں، اور جیسے لوگوں کو لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو لے کر حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام سے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہود نبی پاک علیہ السلام کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ فرمایا عمر فاروق صرف اسی طرح نہیں، اس سے بڑھ کر نبی پاک کو پہچانتے تھے۔ جب وہ آ گئے تو انکار کر دیا، کہا ہماری کتابوں میں ایک ایک نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ حضور کی ولادت سے پہلے اہل کتاب نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح طلب کیا کرتے تھے۔
اللہ نے ان تمام کتابوں میں نشانیاں نبی پاک علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی، اور وہ جو راہب تھا اس راہب نے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو جارڈن کے اندر آج بھی وہ درخت موجود ہے، پورے صحرا کے اندر اور کوئی درخت نہیں ہے، اکیلا وہ درخت آج بھی ہرا بھرا موجود ہے، جس کے نیچے نبی پاک علیہ السلام بچپن کے اندر جہاں حضور نے قیام فرمایا، صحابی ٹری کہتے ہیں اس درخت کو، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر بھی اس درخت کو دیکھ سکتے ہیں۔ 12 سال کی عمر مبارک اس درخت نے اپنی شاخیں پھیلائی ہوئی تھی، بادل سایہ بن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کھڑا ہوا تھا، اور عمر مبارک 12 سال کی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا اس کے حوالے سے، اور حضرت سلیمان فارسی جن کا مدائن میں مدار ہے، جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے قبول اسلام کا سبب بھی یہی بات ہے، ان کے قبول اسلام کا بھی سبب یہی بات ہے کہ انہوں نے انجیل اور تورات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سنا تھا، پڑھا تھا، ان کے علماء سے بھی سنا تھا، اور اسی وجہ سے وہ دل میں شوق پیدا ہوا اور پھر انہوں نے آ کر قبول اسلام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔